رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعترته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بات چل رہی تھی جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کی. پروردگار عالم نے جب یہ حکم عنایت فرمایا نا کہ آپ کعبہ بنائیں، تو نہ تو پہلے آپ نے کوئی تعمیر فرمائی تھی، لیکن پروردگار عالم سے عرض کیا یا الہی مجھے ان کی بنیادوں کا کوئی عطا پتہ لگ جائے کہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں کہاں سے کھڑی کرنی ہے، کوئی جگہ نشاندہی. تو پروردگار عالم نے فرمایا یہ بادل بھیجنے لگا ہوں، بادل کا جس جس جگہ پر سایہ ہوگا
وہ ساری جگہ سائے دار جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا وجود ہے۔ کمال ہے یہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ سایہ دار جو بادل بھیجا نا، وہ تھا کعبۃ اللہ کے متعلق نشاندہی ہو سکے، پتہ چل سکے کہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں کہاں سے کھڑی کرنی ہیں۔ لیکن محمد کریم علیہ السلام کی بچپن کی شان یہ ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے نا تجارتی قافلے کے ساتھ، تو ایک راہب نے اپنے مکان، خیمے اور اپنی رہائش گاہ سے نظر اٹھا کے دیکھا کہ قافلے میں ایک نو عمر بچہ نظر آ رہا ہے، جدھر جاتا ہے آسمان کا بادل ادھر اس پہ چھتری کی طرح سائے کرتا۔ بنیادیں نکالی نا تو جیسے کھدائی کی تو اللہ کا کرم ہوا کہ وہ بنیادیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا کعبہ تھا، قبلہ تھا، وہ ساری بنیادیں نمودار ہو گئیں، اور ابراہیم خلیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اس کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا۔ میں عرب کے حالات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اب حتیم ہے کعبۃ اللہ سے بہر ایک دیوار یوں نکلی ہے، یہ کعبہ کا اصل وجود ہے۔ یہ جو ہمارا ذہن بنا ہے نا کہ فلاں بادشاہ کے لیے دروازہ کعبۃ اللہ کا کھلا، فلاں وزیر کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا، یقین فرمائیں کہ اگر آپ کو حتیم کے اندر داخل ہونے کا موقع مل گیا ہے تو سمجھو آپ کو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ سمجھیں، بارشیں آتی تھی، کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، مکہ مکرمہ میں سربراہان قریش نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے ان بارشوں میں تعمیر کی طرف اور کعبۃ اللہ کی دیواروں کی جانب دیکھ بھال نہ کی نا تو یہ دیواریں گر جائیں گی۔ تو انہوں نے تعمیر کا قصد کیا، لیکن جیسے تعمیر کرنے لگے نا تو ایک بڑا عجیب اعلان انہوں نے کیا۔ کون کون سی اب میں بات کروں، عجیب بات ہے، سنو لوگو، ہم بنانے لگے ہیں اللہ کے گھر کو، لہذا یہاں پر حرام کا 1 روپیہ بھی شامل نہیں ہوگا۔ حلال کی کمائی ہوگی، نہ سود کی کمائی، نہ رشوت کی کمائی، نہ دھوکے کی کمائی، بلکہ پاک اور طیب پیسہ جو ہے نا، اب جب طیب پیسہ جمع کیا گیا تو وہ اتنا تھا کہ سارا کعبہ جو ہے وہ اس سے تعمیر نہیں ہو سکا۔ انہوں نے عمارت تھوڑی چھوٹی کر دی اور بقیہ جو کعبے کا وجود ہے وہاں پہ چھوٹی سی دیوار نشاندہی کے طور پر بنا دی۔
صرف یہ وجہ یہ تھی کہ حلال پیسہ نہیں تھا۔ عجیب ہے مکہ کے مشرک کماتے حرام ہیں، قتل و غارت عام ہے، بے حیائی بدکاری عام ہے، شراب نوشی عام ہے، بچیوں کو زندہ دفن کرنا عام ہے، لیکن دو کام بڑے شاندار ہوئے۔ جس زمانے میں نام تھا عبد الشمس، جس زمانے میں نام تھا عبد العزا، جس زمانے میں نام تھا عبد مناف، مشرکین نے اپنے بتوں کے نام پر اپنے اپنے نام رکھے ہوئے تھے۔ اس جاہلانہ رسم و رواج کے دور میں محمد کریم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور حرام کمائی کے زمانے میں کعبۃ اللہ پہ حلال روپیہ لگایا گیا۔ یہ دو باتیں بڑی عجیب ہیں۔ تو کعبہ بنا، میں بتا چکا ہوں نا، وہ مقام ابراہیم جو ہے نا، اس میں جو پتھر ہے یہ لفٹ کے لیے تھا۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی ایسے ایسے یہ شان ہے جی، یہ پتھر بھی جنت کا ہے نا، تو جو ہے آپ کی پتھر بھی یہ کہاں کا ہے، اور جنت کی اپنی ایک الگ شان ہے، اپنا ایک الگ مقام ہے۔ ایک موقع میں عرض کروں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حال احوال بیان فرمائے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو پلنگ عطا کرنے ہیں، چارپائیاں عطا کرنی ہیں، وہ چارپائیاں مرفوعہ بڑی بلند اور اونچی ہوں گی۔ اہل مکہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ وہ محمد کریم علیہ السلام پر اعتراض اور نکتہ چینی نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ جو جنت میں چارپائیاں ہیں وہ بڑی بلند ہیں اور بڑی اونچی ہیں، لیکن اگر کسی بندے کا قد نیچا ہو تو وہ بندہ جنت کی چارپائیوں پر کیسے بیٹھے گا؟ دنیا میں بھی یہ عجیب بات ہے، چارپائی اونچی ہو، کرسی اونچی ہو، بندے کے قدم زمین پر نہ لگیں تو بندے کو بڑا عیب لگتا ہے کہ کرسی اونچی ہے، میرے قدم زمین پر نہیں لگ رہے، یہ چارپائی پلنگ اونچا ہے، میرے قدم چارپائی سے زمین پر نہیں لگ رہے۔ تم عجیب بات کر رہے ہو کہ جنت کے اندر چارپائیاں بڑی بلند ہیں، بڑی اونچی ہیں، اگر کسی بندے کا قد نیچا ہوا وہ جنت میں کیا کرے گا؟ لوگ تو استہزاء کریں گے، یار چارپائی اونچی ہے، تیرا قد نیچا ہے، لوگ جنت میں ٹھٹھا کریں گے۔ اور ہمیں ایسی جنت کی ضرورت نہیں جس جنت میں ہمارے وقار اور ہماری عزت کو نشانہ بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے مشرکین نے جب یہ بات بیان کی ہے، آپ علیہ السلام ابھی بولے نہیں، اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون إلى
ابل کیف خلقت۔ مکہ کے لوگوں اپنی سواری اونٹ کو ذرا دیکھو، اس کا قد اونچا ہے، تمہارا قد نیچا ہے نا؟ بول نہیں رہا ہے نا؟ مکہ کے لوگوں یہ جو اونٹ ہے جس پہ تم سواری کرتے ہو، اس کا قد اونچا ہے، اس کے مقابلے میں تمہارا قد نیچا ہے۔ اونٹ کھڑا ہو، تم بغیر کسی سہارے کے اس اونٹ کے اوپر سوار ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قریب جاتے ہو تم اونٹ کے، نکیل پکڑتے ہو، اونٹ نیچے بیٹھ جائے تم سوار ہو جاتے ہو، نکیل کھینچتے ہو، اونٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو جنت الفردوس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا قد نیچا ہونا نہیں۔ دنیا کے سارے عیب جنت میں ختم ہیں، دنیا میں ساری بیماریاں جنت میں ختم ہیں، دنیا کی ساری مشکلات جنت میں ختم ہیں۔ لیکن اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جنت میں قد نیچا ہے، چار پائیاں اونچی ہیں، تو سنو، جیسے اونٹ کی نکیل پکڑ کے تم بٹھاتے ہو، سوار ہو جاتے ہو، اونٹ بلند ہو جاتا ہے، اسی طرح جب جنت میں چار پائیوں کے قریب پہنچو گے، میں اللہ چار پائیوں کو نیچا کر دوں گا، جب بیٹھتے جاؤ گے میں اللہ انہیں بلند فرما دوں گا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو پتھر آیا تھا نا مقام ابراہیم کا، اس نے بھی لفٹ کا کام کیا۔ آپ جب دیوار بلند ہونے لگی کعبۃ اللہ کی تو اس کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو گارا اور پتھر دیتے، اور آپ اس پتھر کے ذریعے جب آپ نے اوپر جانا ہوتا تو پتھر بلند ہو جاتا، اور آپ وہ دیوار پتھر کعبۃ اللہ پر لگاتے، پھر جب آپ نے نیچے آنا ہوتا تو لفٹ کی طرح وہ پتھر مقام ابراہیم والا وہ دوبارہ نیچے آ جاتا۔ یہ جو موجودہ زمانے میں مقام ابراہیم کی یہ جو جالی بنی ہوئی ہے، یہ پہلے نہیں ہوتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اب آپ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ میں نے آغاز کر دیا ہے بہت پیچھے سے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس میں کچھ خشک باتیں ہیں، کچھ تاریخی باتیں ہیں، کچھ سادہ بیان کرنے والی سمجھانے والی باتیں ہیں۔ تو جو مقام ابراہیم کے اوپر اب جالی ہے یہ پہلے نہیں تھی، اور مقام ابراہیم یہ جو پتھر ہے یہ آزاد تھا۔ تو عام طور پہ لوگ جو ہے بطور تبرک کدھر آتا تو وہ اس جگہ میں پانی ڈالتا اور پیتا، کبھی پتھر ادھر کبھی ادھر۔ پھر جب بارشیں آتی نا تو پانی کا بہاؤ تیز ہوتا، تو جہاں پہ یہ پتھر ہوتا کبھی پانی کے بہاؤ سے ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا۔ اس پتھر کو پھر کعبۃ اللہ کے قریب جو ہے نا اس کو لگا دیا گیا اور پختہ کر دیا گیا۔ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ شاہ فیصل کے دور میں پوری دنیا کے جید علماء کا عرب میں اکٹھ ہوا اور مختلف عنوانات پر بات چیت ہوئی۔ بڑے بڑے جید علماء و اکابرین اطراف عالم سے وہاں تشریف لے گئے تھے،
تو پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت وہاں پر ایک مشورہ دیا کہ بابا یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کی کوئی شریعت نے جگہ تو طے کی نہیں نا، تو کعبۃ اللہ میں حجر اسود کا رش بھی اور مقام ابراہیم کا رش بھی یہ دونوں ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر، لہٰذا تم مقام ابراہیم کو حجر اسود سے ذرا دور کرو تاکہ دونوں کا رش الگ الگ ہو جائے۔ تو حضرت کے مشورے پر مقام ابراہیم کو حجر اسود سے دور کر دیا گیا۔ اب بھی لگتا ہے کہ وہ دور نہیں ہے، لیکن چونکہ اب وہ ترمیم زیادہ ہو گئی ہے، اس دور میں جو صحن کعبہ جتنا تھا نا، اس حساب سے حجر اسود سے مقام ابراہیم کو الگ کر دیا گیا تاکہ مقام ابراہیم پہ جو لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے اور حجر اسود کے مقام پر جو لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے یہ دونوں آپس میں نہ ملیں اور رش نہ بڑھے۔ اب مقام ابراہیم کو ایک جگہ پر پختہ کر دیا گیا۔ کعبہ مکمل ہوا تو کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد جناب ابراہیم خلیل نے ایک بڑی معروف دعا فرمائی، قرآن کریم نے جسے متعدد جگہوں پہ ذکر کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ پروردگار عالم میں یہ دعا اور اپیل کر رہا ہوں، یہ جو کعبہ بن گیا ہے اسے بے آباد نہ رہنے دینا، بلکہ وبعث فیہم رسولا، ایک عظیم و شان پیغمبر جو ہے اسے منتخب فرما دینا، اور میری یہ بھی دعا ہے منہم، وہ پیغمبر انہی کے خاندان انہی کی برادری سے مبعوث ہو کر آئے، کام کیا ہو اے میرے مولا، وہ تیری کتاب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کی صفائی ستھرائی کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل نے جب یہ دعا فرمائی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، لوگوں میرا جو وجود ہے یہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم دعا مانگ کے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے نتیجے میں مجھے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں مبعوث فرما دیا ہے۔ اندازہ کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے تقریباً 650 سال گزر گئے۔ تو جو کریں گے ایک قیمتی جملہ عرض کروں گا، وقت کم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 650 سال بعد کتنے زمانے بدلے، کتنے لوگوں نے سر اٹھایا ہوگا، کتنے فتنوں نے سر نکالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ کو منتخب فرمایا اور قرآن کا لفظ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ عام طور پہ علماء کرام نے اتنا معنی عرض کر دیا ہے
چادر اوڑھنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلی وحی کے بعد چادر اوڑھ کے پسینے میں شرابور اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا المدثر، چادر اوڑھ کے آپ آرام کرنے ہیں، قوم کھڑے ہو جائیں، سونے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب زمانہ انقلاب لانے کا ہے، اب زمانہ لوگوں میں توحید کی روح ڈالنے کا ہے، لہذا اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی پاکی بیان فرمائیں۔ میں ایک اور معنی عرض کرنے لگا ہوں، جہاں پہ مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنا، وہاں پہ ایک اور انداز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آندھی آ جائے اور چڑیا نے، جانوروں یعنی پرندوں نے اپنا اپنا گھونسلہ جو بنا رکھا تھا، آندھی آنے کے بعد وہ گھونسلہ ٹوٹ جائے، تنکا الگ ہو جائے، نئے سرے سے چڑیا تنکا اکٹھا کرے اور اپنا گھونسلہ طوفانوں کے بعد دوبارہ بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ چلے جانے کے بعد کتنے طوفان آئے، اللہ والوں کا شرازہ بکھر گیا، جدھر جس کا رخ تھا وہ ادھر چلا گیا، دنیا میں اتفاق ختم ہو گیا ہے، اتحاد ختم ہو گیا ہے۔ جیسے چڑیا تنکا لا کے اپنا گھونسلہ دوبارہ مکمل کرتی ہے، اے میرے پاک پیغمبر یا ایھا المدثر، میں نے بھی آپ کو چادر اوڑھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اسی لیے بھیجا ہے ذرہ ذرہ چنے آپ، تنکا چنے آپ، جیسے تنکا چن کے چڑیا اپنے گھونسلے کو اکٹھا کر کے مکمل کرتی ہے، آپ تنکا اکٹھا کر کے اللہ والوں کو جمع کر کے یہ جو دین کا بکھرا ہوا نظام ہے، میں اس کو آپ مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم کیسے کروں؟ اللہ فرماتے ہیں محنت آپ کریں میرے پاک پیغمبر، کاوش آپ کریں میرے پاک پیغمبر، کوشش آپ کریں میرے پاک پیغمبر۔ جیسے زمزم کے اوپر میں اللہ نے آبادی لگاتی تھی، ایسے تلاوت قرآن پر بھی میں آبادی لگا دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے پناہ 23 سالہ دور ہے نبی علیہ السلام کا، کوئی لمبا چوڑا زمانہ نہیں ہے۔ 23 سالہ دور میں ہم تو 2-4 کام بھی نہیں کر سکتے، میرے پاک پیغمبر نے 27 جنگیں لڑی ہیں۔ 23 سالہ دور میں میرے پیغمبر نے اپنی ازواج کا خیال کیا ہے، 23 سالہ دور میں مدینہ طیبہ کی ریاست کو مستحکم کیا ہے، 23 سالہ دور میں مکہ فتح فرمایا ہے، 23 سالہ دور میں مدینہ طیبہ کے نظام کو بدلا ہے۔ نماز جنازہ ہے، میت سامنے ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا میت نے کو قرض دینا ہے، جی یا رسول اللہ، آپ نے مصلی امامت چھوڑ دیا، میں اللہ کا نبی اس میت کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ وہ جنازے پہ یہ تو اعلان کرواتے ہیں نا جی مہمان کھانا کھا کے جاؤ، مہمان کھانا کھا کے جاؤ، جنازے پہ اعلان یہ کروانے والا ہے کہ میت کے ذمے کو لین دین ہے نا تو ہم وارث ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے آ کے لیں، اعلان یہ کروانے والا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو شہید ہے، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینے والا ہے، اس کی عظمت بڑی ہے۔
شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ شہید کے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں، لیکن علت دین قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا۔ شہید کو بھی قرض معاف، تھوڑا بول لیں، قرض معاف۔ تین بندوں کے لیے اللہ مددگار ہے، تین بندوں کی اللہ مدد فرماتے ہیں۔ پہلا بندہ جو میت کا جنازہ کرانے میں جلدی کرے، اللہ اس کے بھی مددگار ہے۔ دوسرا بندہ جو جوان بیٹی کے نکاح میں جلدی کرے، اللہ اس کے بھی مددگار ہے۔ تیسرا جو قرض لینے کے بعد ادائیگی کا فکر مند ہو، اللہ اس بندے کے بھی مددگار ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ایمان کامل ہے، آپ یہ عمل کریں، آپ کے ذمے کا رائی دانے کے برابر بھی قرض نہیں رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا قرض ہے حساب و کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ان کے بیٹے ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت طیبہ میں آئے ہیں، یا رسول اللہ، والد گرامی نے کتنا قرض چھوڑا ہے، میرے پاس تو قرض چکانے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے، آپ کوئی دعا بتائیں، میں عمل کروں، محنت کروں، اللہ برکت ڈالے، میرا قرض اتر جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، نسخہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا پڑھا کرو، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے کسی نے پوچھا، آپ فرمایا کرتے تھے میں دن کو محنت بھی کرتا تھا، نبی علیہ السلام کی دعا بھی پڑھتا تھا، میرے باپ کا قرض مدینہ والے سارے مل کے بھی ادا نہ کر سکتے، اس دعا کی برکت سے میں اکیلے نے ادا کر دیا تھا۔ جنازہ پڑھا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ لین دین کے معاملے میں بڑی سست روی کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مصلی امامت سے رخ ہٹا لیا، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ، نماز جنازہ آپ پڑھائیں، میں اس میت کا قرض کا ذمہ دار ہوں، میں ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا دی ہے۔ میں عرض کروں، ریاست مدینہ کس شہر کا نام ہے؟ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ نے فتوحات دی ہیں، مال غنیمت آیا ہے، بیت المال تگڑا ہو گیا ہے، نماز جنازہ پہ رسول پاک کو بلایا گیا، آپ مصلی امامت پہ آئے، آپ نے فرمایا میت کے ذمہ قرض ہے کوئی؟ جی یا رسول اللہ، میت بڑی مقروض ہے۔ آپ علیہ السلام نے تاریخی اعلان فرمایا، آج کے بعد جو بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کی وراثت اس کے بال بچوں میں تقسیم کر دینا، اور اگر جانے والا قرض چھوڑ کے جائے، میں اللہ کا نبی اس بندے کا قرض خود ادا کیا کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔